السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے، قبر کے سوالات، دفن کر دینے کے بعد میت پر قبر کی پہلی رات کیسے گزرتی ہے، یہ سب معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی۔ سامعین کرام، ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے گئے، تو حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ہم جنازے پر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے بیٹھ گئے اور ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں ایک چھڑی لی اور اس چھڑی سے زمین کو کھودنا شروع کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھا کے یہ 3 مرتبہ جملے ارشاد فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفن کر کے واپس آنے لگتے ہیں تو مردہ جو ہے ان کے واپس آنے کی قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ قبرستان جاتا ہے اور مردوں کو سلام کرتا ہے تو وہ اس کا سلام سنتے بھی ہیں اور مردے اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو جب مردے کو قبر میں رکھ کر واپس آ جاتے ہیں تو فوراً فرشتے قبر میں اتر آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے۔ تو اگر مرنے والا نیک ہے، اچھا انسان ہے، دنیا میں اچھے اعمال کر کے گیا ہے، جنتی شخص ہے، تو وہ ان تینوں سوال کے جواب دیتا ہے۔ من ربوں کا کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینوں کا کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ من نبیوں کا کہتا ہے نبی محمد الرسول اللہ، کہ میرے نبی جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ جو سوالات کے جواب ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر بندہ قبر کا جو ہے سوال کے جواب نہیں دے سکتا، محض وہی شخص قبر کا سوال کا جواب دیں گے کہ جو دنیا میں نیک کام کرتے رہے، دنیا میں اچھے کام کرتے رہے۔ تو فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر جو ہے یہ جنتی شخص کے لیے ایک جنت کا باغ ہے، کہ قبر کو عام ایک ڈھیلا یا ایک مٹی کا جو ہے بت نہ سمجھو، ریت مٹی نہ سمجھو، بت نہ سمجھو، بلکہ قبر جو ہے یہ جنتی شخص کے لیے ایک جنت کا باغ ہے اور جہنمی شخص کے لیے ایک جہنمی گڑھا ہے۔ تو ناظرین کرام، جب وہ فرشتے، اگر مرنے والا گناہگار ہوتا ہے تو اس سے بھی یہ 3 سوال کرتے ہیں، اور وہ آگے کہتا ہے ہائے ہائے لا ادری، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ جب فرشتے کہتے ہیں من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، وہ کہتے ہیں ہائے ہائے لا ادری، ہم نہیں جانتے۔ پھر وہ فرشتے سوال کرتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے ہائے ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں کہ من نبیوں کا، بتا تیرا نبی کون ہے، وہ کہتا ہے ہائے ہائے لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو ناظرین کرام، پھر جو مرنے والا شخص جنتی ہے، اچھا ہے، جس نے یہ سوالوں کے جواب دے دیے، تو وہ اس کی قبر میں ایسا فرشتہ اتر آتا ہے اور اس کی قبر جو ہے وہ فوراً کشادہ ہو جاتی ہے، کھلی ہو جاتی ہے، اور اس میں جنت کی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جنت کے ایسے نظارے ہوتے ہیں کہ وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ پھر خوشی کے مارے وہاں اسی محل میں رہنے لگتا ہے۔ اور ناظرین کرام، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مرنے والا اگر جہنمی شخص ہو تو اس کے لیے ایک فرشتہ قبر میں مقرر کر دیا جاتا ہے، اور وہ فرشتہ، یہ المعجم کبیر امام طبرانی نے نقل کی روایت، وہ لکھتے ہیں کہ وہ فرشتہ جو آتا ہے وہ کانوں سے بہرا ہوتا ہے اور آنکھوں سے نابینا ہوتا ہے۔ تو وہ فرشتہ اس کو عذاب دیتا رہتا ہے، اور پھر وہ عذاب ختم ہوتا ہے، پھر عذاب دیتا ہے، اور فرمایا کہ وہ نہ ہی اس کی کوئی جو ہے کچھ سنتا ہے، کچھ کلام، اور نہ ہی اس کا جو ہے کچھ حال دیکھتا ہے، بس وہ عذاب دیتے ہی رہتا ہے، وہ فرشتہ اس کو عذاب دیتا رہتا ہے۔ تو ناظرین کرام، بہرحال قبر جو ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ قبر کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور قبر میں اس کو یہ عذاب رہتا ہے۔ تو ناظرین کرام، بہرحال میں مختصر گفتگو یہ کروں، اس کا نتیجہ یہ نکالوں کہ جہنمیوں کے لیے
گناہگار شخص کے لیے یہ قبر جو ہے یہ ایک گڑھا ہے جہنم کا، اور جنتیوں شخص کے لیے، اچھے اعمال کرنے والے کے لیے، نیک شخص کے لیے یہ قبر جو ہے یہ جنت کا ایک باغ ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ مت سمجھیں کہ یہ جو عذاب ہیں بعض معاملات جو ہیں لوگ نیک لوگ اور جو اچھے لوگ ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو نیک لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، وہ تو یہ دنیا ان کے لیے قید خانہ ہے، بلکہ جیسے ہی یہ دنیا سے جائیں گے نیک لوگ، اچھے لوگ، تو وہ آزاد ہو جائیں گے، آزادی میں رہیں گے۔ بلکہ سب سے پہلے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اور وہ خوشی خوشی وہاں پر رہیں گے۔ اور جو جہنمی لوگ ہوں گے، جہنمی شخص ہوں گے، جو دنیا میں اپنی آزادی سے زندگی گزارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ بازی کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، دیگر صدقات و خیرات عبادات نہیں کرتے، تو فرمایا کہ پھر وہ جہنم میں جا کے مرنے کے بعد ان کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ دنیا تو انہوں نے آزادی کے ساتھ گزار دی، لیکن مرنے کے بعد جو ہے وہ ان کے لیے قید خانہ بن گئی، آخرت قید خانہ بن جائے گی۔ اور جو نیک شخص ہیں ان کے لیے بظاہر یہ دنیا تکلیف ہے، بظاہر وہ دنیا میں آج کل جیسے سردی کا موسم ہے تو سردی میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کریں گے، تھوڑی بہت جسمانی تکلیف تو ہے، لیکن جب اس دنیا سے جائیں گے تو پھر وہ آزادی سے زندگی گزاریں گے اور آزادی سے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت اچھی کرے، آمین بجاہ النبی الامین۔